جہاز کے ٹینک ہم نے دیکھے کیونکہ وہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر گرے ہوئے تھے، لیکن پھر بعد میں ہیلی کاپٹر پہ پاک فضائیہ جو کہ شور کوٹ سے پاک فضائیہ کے جوان ہیلی کاپٹر پہ آئے، اور پھر اہل علاقہ جو تھے وہ بھی گاہے بگاہے وہاں پہنچتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ جو ٹینک تھے دونوں ایک ہی جگہ پہ اٹھا کے خالی ٹینک جو تھے وہ رکھے گئے تھے، اور اپنی فوج کے پاک فضائیہ کے جوان وہاں پہ کھڑے تھے۔ پھر ان سے ملنا بھی ہوا، ملاقات بھی ہوئی، تصویریں وغیرہ نہیں لی گئیں کیونکہ واقعہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ اسے کی تصویریں لی جائیں، اور ویسے بھی پاک آرمی جو تھی وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنانی یا پھر آپ نے پکچرز وغیرہ نہیں لینی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنا فوج کا جو بھی ہمارے جوان ہوتے ہیں یا ہماری پاک آرمی کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ہمیں کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً منع رہنا چاہیے۔ پھر میں نے کسی بھی قسم کی تصویر بنانے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی ویڈیو وغیرہ شوٹ کی۔ ان کے پاس کافی دیر کھڑے رہے اور باتیں ہوتی رہیں۔ بہت سارے لوگ جو تھل کے اندرون تھل کے تھے وہ بھی ادھر پہنچ رہے تھے، اور ہمارے علاقے کے بھی سب لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے۔ کم از کم یعنی 500-600 لوگ ہوں گے جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں آ جا رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو جو تھل ہے، جو ریگستان ہے، جو ہمارے بالکل علاقے کے ساتھ ہے، میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرائیکی زبان بولتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کی سرائیکی زبان ہوتی ہے، وہ کوئی خاص ایک طرح کی نہیں ہے۔ اگر اس تھل میں 3 سے 4 کلومیٹر اندر جایا جائے تو اس سرائیکی کے لہجے میں تھوڑا فرق ہے، اور جب 3-4 کلومیٹر مزید اسی تھل میں آگے جایا جائے تو ان لوگوں کی لینگویج تھوڑی اور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سرائیکی زبان ہی بولتے ہیں، اور لیکن ان کے پھر ہر 2-3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے بعد ان کی جو لینگویج ہے، اس کا جو سٹائل ہے یا جو اس کا تھوڑا لہجہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت واپس جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے سے آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے راستے میں ہاتھ ہلاتے جا رہے تھے اور اشارے میں پوچھتے جا رہے تھے کہ کتنا سفر باقی ہے۔ تو ہم نے پھر انہیں اشارے سے ہی بتایا کہ ابھی تھوڑا سفر ہے، آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ اس تھل میں پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تھل کے اندر جب نلکا وغیرہ لگاتے ہیں، یعنی ہینڈ پمپ جو لوگ لگاتے ہیں، اگر ان کا پانی پینے کے قابل ہو جائے یا تھوڑا میٹھا ہو تو وہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا جاتا ہے اسے، کیونکہ موسٹلی اس تھل میں زیادہ تر پانی جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، کھارا سا ہوتا ہے، یعنی نمکین ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جو اس علاقے میں، کھلے علاقے میں نیچے کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر ہم وہاں کا پانی جا کر پی لیں تو وہ پھر ہمارے معدے خراب کرتا ہے،
اور بہت خوش قسمت ہیں تھل کے اندر رہنے والے وہ لوگ جن کے نلکوں کا پانی کچھ بہتر ہوتا ہے۔ چنے جو ہے یہاں کی اہم فصل ہے، کیونکہ چنے کی فصل کے لیے پانی کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ جو ہیں اپنے جو آپ کو ریت کے ٹیلے جو ڈبے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہل چلاتے ہیں سمپلی اور بیج وغیرہ گرا دیتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 بارشیں جب آ جائیں تو ان کی فصل اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے دوستو پھر ہم جو ہے پھل کو آہستہ آہستہ چھوڑ چکے تھے، اور جتنے بھی ریت کے ٹیلے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور جو نیچے والا نشیبی ایریا علاقہ تھا وہ اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب جب ہم پھل کو جو ریت کے ٹیلے تھے ان کو آہستہ آہستہ کراس کر کے چھوڑ چکے تھے اور ہم ہموار علاقے میں آ گئے تھے، تو آگے اس سے آگے ہمارا پھر تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ بائک پہ تھا۔ تب ہم پھر گھر کے لیے یعنی ہم نے اپنی بائک کو گھر کی طرف موڑا، اور پھر ہمیں 2 کلومیٹر سفر جو تھا وہ کرنا پڑا۔ یہ تھل بہت خوبصورت بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، اس تھل کے اندر بہت سارے راز چھپے ہیں۔ یقیناً دوستو اگر آپ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا اور اگر آپ نے دیکھنا پسند کیا تو میں اس تھل کے اندر 1 نہیں 2 دن کے لیے اسپیشلی جاؤں گا، اور اس تھل کو پوری طرح ہم ڈسکور کریں گے، ایکسپلور کروں گا آپ دوستوں کے لیے۔ اگر آپ نے شوق ظاہر کیا تو یقیناً اس تھل میں اسپیشلی جاؤں گا، اور ہم اس میں جا کے ولاگ جو ہیں وہ بنائیں گے۔ اس تھل میں رہنے والے لوگوں سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، ان کا رہن سہن دیکھیں گے، ان کے ہاتھوں کا کھانا کھائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم 1 یا 2 دن جو ہیں وہ گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔